ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة النحل. حاضرین جلسہ ہمارے مولانا ہے اللہ رب العالمین کا احسان کا کہ اس نے ہمیں صحیح سوچ اچھی فکر دی اسے اختیار کرتے ہوئے ہمیں سیدھے راستے کو اختیار کیا اور اس سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت ڈھیر سارے انبیاء کرام کو بھیجا. لہٰذا عمومی طور پہ تمام انبیاء کرام اور خصوصی طور پہ نبیوں کی آخری بڑی آخری سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اللہ مبارک وسلم علیہ. انہوں نے ہم انسانیت کی ہدایت کے خاطر اپنی پوری کی پوری زندگی صرف کر دی. حاضرین، خطبہ رسولہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تحریم کی آیت پڑھی. اس مناسبت سے آج کے اس پروگرام میں اس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے چند لمحات بات رکھوں گا. وہ ہے ہماری نئی نسل برباد کیوں ہوتی ہے. اس موضوع کے تحت چند باتیں ہوگی. پہلی چیز اولاد یا بچوں کی اہمیت. نمبر 2، آج کل کی اولاد کس نہج کس طریقے کو اپنا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں آج کل کے بچے کیسے پائے جا رہے ہیں. نمبر 3، ماضی کے یا ہمارے اسلاف کے چند نوجوانوں کی مثالیں. نمبر 4، وہ کون سے اسباب، وہ کون سے وجوہات اور ریزنس ہیں جنہیں اپنا کر کے ہمارے بچے، آپ کی اولاد، معاشرے اور سماج کے نوجوان بچے بچیاں بگڑ رہے ہیں. پہلی چیز، بچوں کی اہمیت. ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں ہمیشہ بچوں کی اہمیت رہی ہے. چاہے وہ بہت پہلے کا زمانہ رہا ہو، ماضی قریب کا رہا ہو، حال کا ہو، مستقبل کا ہو، ہر زمانے میں بچوں کی اہمیت رہی ہے اور رہے گی. کہتے ہیں کہ جو خون کے آنسو ہوتے
رونا روتے جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. شادی کے بعد اگر 1-2 سال گزر گیا بچے نہیں ہو رہے ہیں، دماغ میں وہ چیز آتی رہتی ہے کہ بچے ہو رہے ہیں، گھر خالی ہے، سنا ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، بڑا ڈاکٹر، بڑا حکیم اور بڑا دکھوں پر جانا شروع کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیا کریں؟ بچوں کے خاطر، پیدائش کے خاطر بچے پیدا ہوں. بچوں کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھیے جنہیں اللہ رب العالمین نے بچوں سے نہیں نوازا. جو بیچارے بے اولاد ہیں وہ بچوں کی اہمیت کو ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، یا جن کے پاس بچے ہیں ان سے زیادہ سمجھتے ہیں. بچوں کے حوالے سے ایک مثال کہی جاتی ہے کہ بچے یا اولاد ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں. ریڑھ کی ہڈی جس طریقے سے ایک جسم اگر وہ ریڑھ کی ہڈی سے خالی ہو جائے یا اس کے ریڑھ کی ہڈی کام نہ کرے تو اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، تمام چیزیں دوبھر ہو جاتی ہیں. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. قضائے حاجت کے لیے جانی ہے، دوسرا سہارا کرے. کھانا کھانا ہے، کوئی بیٹھائے، کوئی پکڑ کے رکھے. کچھ اور چیز کرنی ہے اسے، دوسرے کا سہارا چاہیے. اسی طریقے سے ایک گھر میں، ایک خاندان میں یا ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے ایک بچہ یا اس کی اولاد ریڑھ کے مانند ہے. بڑھاپے میں، مستقبل میں لاٹھی کا کام کرنے والے ہیں، سہارا دینے والے ہیں ایک بچے. ہر کوئی یہ امید لگا کے بیٹھا ہے، آس لگا کے بیٹھا ہے، اس کی آرزو اور تمنا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہماری یہ اولاد آگے چل کر کے ہمارے لیے کام آئے گی. ہر کوئی شخص، یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کر کے اس کی اولاد، اس کے بچے، اس کی بچیاں کیسے نکل جائیں، یہ بات کی بات ہے. لیکن ہر کوئی شخص یہی سوچتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے مستقبل میں کام آنے والے ہیں. اور صحیح بھی ہے، یہی ہمارے بچے اگر ہم نے صحیح معنوں میں ان کی تربیت کی ہے، دیکھ کی ہے، تو ہمارے یہی بچے آگے چل کر کے اور وہ ملت بھی کام آتے ہیں. ہمارے یہی بچوں میں سے کچھ بچے ڈاکٹرز بنتے، انجینئرز بنتے، اچھے سے اچھے اسکالر، محدث، مفکر، مفسر، محقق، مدبر اور قوم میں اپنے آپ کو کمانے والے بن جاتے ہیں. یہی بچے جو مستقبل میں اپنے خاندان، کنبہ، قبیلہ، اولاد، اپنے ماں باپ، اقربا وعزہ کے نام کو روشن کرنے والے ہوتے ہیں. تو بھلا اگر کوئی شخص آس لگا کر کے بیٹھے، آرزو لگا کے بیٹھے، یہ اس کی تمنا ہو، خواہش ہو کہ اس کی اولاد اس کے لیے کام آنے والی ہے، تو میرے خیال سے یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش اس کی بجا اور درست ہے، کوئی غلط نہیں. تو یہ مختصر انداز میں اولاد کی، بچوں کی اہمیت ہے. دوسرا حصہ، موضوع کا دوسرا پارٹ، دوسرا درس، کیا جس اہمیت کو آپ نے میرے ساتھ بتایا ہے، ہمارے بچے کسی نہج میں ہیں، ان سے آرزو کی جا سکتی ہے، تمنا کی جا سکتی ہے، ہمارے بچے کہیں بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے تو نہیں ہیں. یہ لوگوں کے دماغ میں سوال آتا ہے. کوئی مار کے بڑا سا اور لمبا سا، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر کی بات تو کر سکتا ہوں. اکثر اولاد، اکثر نئی نسل، اکثر نوجوانوں
کی بات تو کر ہی سکتا ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے اکثر بچے، ہماری اولاد، ہمارے نوجوان صحیح نہیں، سیدھے راستے سے، صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹکے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، سونا جاگنا، ان کا پہناوا، ان کے ملبوسات، ان کا چال چلن، تمام چیزیں، ان کی تمام چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر کسی نے چلتے پھرتے پوچھ لیا کسی بچے سے، ارے یار آپ نے تو یہ پہن کر کے کہیں نہیں پھٹی ہے، کیوں ایسا پہن کر رکھا؟ ارے مولوی صاحب، ارے حاجی صاحب نہیں جانتے، فلاں فلم میں فلاں ہیرو نے ایسے ہی پہن کے رکھا، اس لیے ہمیں نہیں کیا۔ پہلے بات کندھوں میں رکھتے ہمارے بچے رکھتے تھے، ابھی نیا ڈیزائن سائڈ میں بالکل چھوٹا اوپر بڑھے، کیوں رکھا ہے آپ نہیں معلوم مولوی صاحب؟ وہ فلاں فلم آئے اس میں ایسے ہی ہیرو نے رکھا۔ گلے میں زنجیر، ہاتھ میں چوڑیاں، کان میں بالیاں، ہمارے لباس پینٹ، لنگی، پاجامے، ٹخنے سے نیچے، یہ جو میں نے صفات میزان جو میں نے بیان کی یہ کن لوگوں کے ہیں؟ صنف نازک کے، عورتوں کے ہیں۔ کان سے بالیاں کون لوگ پہنتے؟ کس کے لیے خاص؟ عورتوں کے لیے۔ ہاتھ میں چوڑیاں عورتوں کے لیے ہیں، گلے میں زنجیر عورتوں کے لیے، بال لمبے عورتوں کے، ان کے لباس، ان کے پاجامے، ان کی ساڑیاں ٹخنوں سے نیچے ہونے چاہیے۔ وہ تمام چیزیں جو ایک عورت کے لیے ہونی چاہیے تھے ہمارے بچوں نے اپنا لی۔ یہ بات نہیں جاتی ہے کہ مسلمانوں کے تنزلی، مسلمانوں کے پسپائی، عظیمت کے جو بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے بچوں نے اپنے پہناوے کو، اپنے لباس کو، اپنے عادت و اطوار کو چھوڑ کر کے صرف نازک کے عادت و اطوار کو اپنا لیا، جس کی وجہ سے ہم عظیمت اتار ہیں۔ بہت سارے اسباب ہیں، ان سب اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے۔ آج کل کے نوجوان پائے جا رہے ہیں دوستوں بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا الا ماشاءاللہ کہنے پر کہ ارے یار آپ نے تو تہجد کی نماز پڑھی، کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ آپ نے نماز شروع کر دیا، بہت اچھی بات ہے، کیوں پڑھ رہے؟ اس لیے کہ ہماری شریعت کہہ رہی ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں پورا روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے؟ اس لیے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے رکھنا۔ یہ جواب بہت کم ملتا ہے ہمارے لوگ، اس لیے کہ ہمارے نوجوان ایسا کرتے نہیں، اس لیے ان کا جواب یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج کل کے نوجوان یا بچے یا اولاد یا نئی نسل بگڑی ہوئی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ ٹاپک کا تیسرا حصہ، پہلے کی نسلیں، ہمارے اسلاف کیا اسی طریقے پر ہٹے ہوئے تھے، نیک کاموں سے دور تھے، اسلام مخالف تنظیمیں، اسلام مخالف جماعتیں، اسلام مخالف اشخاص یا افراد جو تھے، ہمارے اسلاف میں ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رکھا تھا؟ نہیں۔ آج کل کی اولاد یا نئی نسل سے ماضی کے یا پہلے کے نوجوان نسل بچے بالکل مختلف تھے۔ ان پر دنیا کی رنگینیاں بھاری نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ دنیا کی رنگینیوں پر بھاری پڑ جاتے تھے۔ میں چند ایک مثال دیتا ہوں۔
ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا اور جانباز صاحب جنگ قادسیہ کے موقع سے ایران کے بادشاہ جس کا نام رستم تھا، اس وقت اس زمانے میں جو بھی ایران کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا کسرا، اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر۔ گویا ایران کے بادشاہ رستم یعنی کسرا کے دربار میں گھستے بادشاہ بہت چھوٹا ہے، مگر ہو جاتا ہے کہ بہت بڑھتا تھا، آیا اور پہاڑ کے نیچے میری بات مان گیا، اب سورہ سبات کے لیے آ گیا، لیکن وہ تاریخی جملے جو ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے سامنے پیش کیا، رہتی دنیا تک یہ تاریخی جملے یاد کیے جائیں گے۔ ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اے رستم، تجھے کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کون سی غیرت، کون سا جذبہ مجھے یہاں لے کر کے آیا ہے، تو سن تو ذرا، میں تیرے سامنے گھٹنے ٹیکنے نہیں آیا، معافی تلافی کے لیے نہیں آیا، صلح و مصالحت کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایمانی غیرت، ایمانی قوت، ایمانی جذبہ مجھے تیرے سامنے لے کر کے آئے۔ تاریخی جملے، اللہ تعالیٰ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ اس عبارت کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا۔ بادشاہ کسرا، رستم، کان کھول کر کے سن لے، میں گھٹنے ٹیکنے نہیں آیا، بلکہ ایمانی غیرت، ایمانی قوت، ایمانی جذبہ کے ساتھ آیا ہوا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے سن، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی چاہت، اس کی منشا کے مطابق بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ رب العالمین کے بندگی کی جانب لا کر آئے، بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کے سیدھے قدر پہ لا کے آئے۔ یہ مقصد آنے کا گھٹنے لے کے نہیں آیا ہوا، اور دنیا کی جو تنگ دامنی ہے اس سے لوگوں کو نکال کر کے آخرت کی وسعت کی جاری دے رہا۔ مذہب اسلام کے علاوہ جو دیگر ادیان باطلہ ہیں ان کے اندر جو ظلم پایا جا رہا ہے اس سے لوگوں کو نکال کر کے مذہب اسلام کے عدل انصاف کے ڈگر پہ لا کر کے لوگوں کو کھڑا کر دو، اس لیے آیا ہوا ہفتہ بکتا رہ گیا، کچھ نہ ہوا چپ۔ یہ ہمارے پہلے کی نئی نسل تھی، نوجوان تھے، پہلے کے بچے تھے جن کے اندر ایمانی قوت، ایمانی غیرت، ایمانی جذبہ، بلبلہ اور جوش تھا۔ پہلے کے بچوں سے آج کے بچوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کہ ماشاء اللہ۔ ایک اور صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 سال کی عمر میں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 یا 17 سال کے تھے اس وقت، خلفائے راشدین میں تمام لوگ موجود، عشرہ مبشرہ غزوہ بدر میں شامل ہونے والے لوگ،
شامل ہونے والے لوگ یعنی صحابہ کرام کی لمبی ٹیم موجود، بڑے بڑے دگج صحابہ کرام موجود، لیکن فوج کا کمانڈر، فوج کا لیڈر، جنرل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بنایا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 16 یا 17 سال کی عمر میں، پہلے کے بچے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا؟ اس چیز کو یا اس اثر کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن حدیث نمبر 4986 کے تحت ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام کو منتخب کر رکھا تھا، چوز کیا ہوا تھا کہ جب قرآن عزیز نازل ہوگی تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسے لکھ لیا کرنا، قرآن کی آیات کو، سورتوں کو کھجور کے دروں پر، چمڑوں پر، تختیوں پر، لکڑیوں پر لکھا جاتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں قرآن عزیز کو اکٹھا کروایا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن انتخاب کس کا کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے انتخاب کرنے؟ ریزن اور سبب کیا ہے اس کا انتخاب ہو رہا ہے قرآن عزیز کا اکٹھا کرنے کے لیے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کر رہے ہیں، صحیح بخاری کے حوالے سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے ان کا انتخاب کر رہے ہیں کیا؟ انک رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، رواه البخاری في صحیح۔ انک رجل، جو آپ کو یا آپ کے ذمہ یہ کام دیا جا رہا ہے قرآن عزیز کو اکٹھا کرنے کا، یوں ہی الگ تک نہیں دیا جا رہا ہے کہ بس آپ سامنے آئے، آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ قرآن عزیز کو جمع کرو، ایسا کام نہیں ہے۔ کچھ خصوصیت، کچھ میزات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں، دوسروں کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ وہ وجوہات کیا ہے؟ ایک جو آپ کا جو انتخاب کیا جا رہا ہے قرآن عزیز کو اکٹھا کرنے کا، ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ پہلی سبب، پہلا ریزن، انک رجل، آپ مرد ہیں، عورت نہیں۔ انک رجل، گویا کہ کوئی اہم کاموں کو عورتوں کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کے حوالے کام نہیں کرنا چاہیے۔ انک رجل، آپ مرد ہیں الحمدللہ۔ شاب، موضوع سے ٹچ، شاب، آپ نوجوان ہیں، آپ کے ریڑھ کی ہڈی جواب نہیں دے گی، کمر میں تکلیف نہیں آئے گی، آپ جلدی تھکو گے نہیں، آپ کو نوجوان ہیں، آپ مقابلہ کر سکتے ہو، ڈٹ جاؤ گے اپنے میدان میں، اس لیے آپ کا انتخاب کیا گیا۔ آپ مرد ہیں، آپ نوجوان ہیں۔ ایک تیسری وجہ ہے، عاقل ہو، آپ زیرک ہیں، چالاک ہیں، ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ مجنون، دیوانہ اور روڈ چھاپ نہیں، اس لیے آپ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ایک اہم سبب آپ کے انتخاب کیے جانے کا وہ یہ ہے، بتایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي للنبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص جسارت نہیں کر سکتا، ہمت نہیں جٹا سکتا آپ پر تہمت لگانے کی، الزام تراشی کی ہمت جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے قرآن عزیز کو لکھا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن عزیز کو لکھا پہلے بھی، تو کون ہم میں سے ہے جو یہ جسارت کرے گا، ہمت کرے گا کہ
کریں لا نستحق تو غلطوں کا ترک الوجہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا نہیں کرنا. دیکھنا منصب میں کیا کرسی مل گئی تو غلط فائدہ نہیں اٹھانا. جیسا کہ آج کل لوگ غلط فائدہ اٹھائیں. کرسی مل گئی اب کسی کی نہیں سنیں گے, اپنا 3-5 جو دل کہے وہ کریں گے. کرسی تو اپنی ہے, 5 سال کے لیے بیٹھ گئے ہم کچھ بھی کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی مل گئی, منصب مل گیا. کس چیز کا منصب؟ قرآن عزیز کو اکٹھا کر دیا. کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرا احتیاط کرنا, خیال رکھنا, کرسی کا بیجا فائدہ نہیں اٹھانا, بلکہ کیا کرنا ہے کہ قرآن عزیز کی اتباع کرتے ہوئے قرآن عزیز کو لکھنا ہے. قرآن عزیز کی اتباع کرتے ہوئے, پیروی کرتے ہوئے, اطاعت کرتے ہوئے قرآن عزیز کو لکھنا ہے, جمع کرنا ہے. منمانی نہیں کرنی ہے, غلط فائدہ نہیں اٹھانا. بریک لگا دیا جائے. اور آج کل کے زمانے میں یہ بریک نہیں پایا جاتا, لوگ منمانی کر جاتے ہیں. کرسی مل گئی, جتنا بھی غلط فائدہ اٹھانا اٹھا لو, بعد میں موقع ملے جانا نہیں. ایسا لوگ کرتے ہیں. یہ نوجوان تھے. اور دیکھو نوجوانوں کی یا نئی نسل کی یا بچوں کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں. ایک اور مثال, آپ نے اور ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے, اور اکثر ہم سنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی روایت کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ راوی پائے جاتے ہیں 6-7, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو زیادہ سے زیادہ انہوں نے روایت کیا ہے. کون؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے روایت میں سے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. آج بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ 8-9 سال کا ہوگا, 8 سال. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے. اپنا واقعہ, دوسرے کا نہیں. واقعہ کیا ہے بیان کریں گے, ملے گا کیا ان کو؟ کچھ بھی ملنے والا نہیں. ہمارے آج کل کے بچے لگے ہوئے 10 سال کا کے بچے کو کلمہ طیبہ یاد نہیں ہوتا ہے, سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتی ہے, درود شریف نہیں معلوم ہوتا ہے, اللہ ماشاءاللہ کی دینی گھرانا ہو یا مدرسوں سے ٹچ ہو تو, یا اس کے بعد اس کے والدین اگر صحیح نکل جائیں تو. ورنہ اکثر ہمارے بچوں یا ہماری اولاد, ہماری نسل ان تمام چیزوں سے جو اساسیات ہیں, بیسکلی چیزیں ہیں, مبادیات میں مانی جاتی ہیں اسلامی طور پر, ان سے ہمارے بچے پورے رہتے, دور رہتے, لاغرض اور لاواقف ہوتے ہیں. چاہیے 10 سالہ بچہ کون؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث کو یا اس اثر کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5035 میں تحریر کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 10 سنین وقد قرأت المحفظ, رواه البخاری في صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا, ملنے والا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو میں 10 سال کا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ. میں 10 سال کا تھا تو کیا ہوا؟ رہے ہوں گے آپ 10 سال کے, ملنے والا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو میں 10 سال کا تھا, اور 10 سال کے ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے پورے قرآن عزیز کو پڑھ کے ختم کر دیا. یہ ہوا. ہمارے بچے ننگے ہوں, سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے, فلاں چیز نہیں یاد ہے, لیکن یہ 10 سالہ بچہ
جو بعد میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والوں میں اپنا نام بھی پا لیتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ شاید یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا قرآن سے انسیت، لگاؤ، محبت، جذبہ کی وجہ سے بعد میں جا کر کے انہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبر الامہ، مفسر قرآن، ترجمان قرآن جیسے القاب سے ملقب کیا گیا۔ حبر الامہ کہا گیا، مفسر قرآن کہا گیا، ترجمان قرآن کہا گیا، کسے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور چیز ٹاپک سے ٹچ نہیں ہے، ضمن بات کر رہا ہوں۔ ایک سوال یہاں ہے کہ دین کو، شریعت کو ہم زیادہ سمجھنے والے ہیں یا یہ شخص جس کا لقب ترجمان القرآن ہے یا مفسر قرآن ہے یا ابن الامہ ہے؟ دین کو، شریعت کو سب سے زیادہ سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہم، آپ، آج کل کا معاشرہ، آج کل کے علماء، محدثین، مفسرین، یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ساری سی بات ہے، جواب واضح ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ماننا یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، خفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ہم یا ہماری جماعت، ہمارے کچھ بھائی، کچھ تنظیم کے لوگ، ہمارے معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے والے کچھ بھائیوں کا، بہنوں کا نظریہ، عقیدہ، ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا بلکہ پردہ کر گیا۔ شریعت کو، دین کو زیادہ سمجھنے والا کون؟ دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتے، یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ہم اور آپ، آج کل کا معاشرہ۔ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارا یہ نظریہ غلط ثابت ہوگا، اپنے نظریے کو اگر صحیح ثابت کرنا ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط ثابت کرنا ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، بس فیصلہ کر لیں۔ پہلے کے بچوں میں سے محمد بن قاسم کا نام آپ نے سنا ہے، 16 سال کی عمر میں سندھ کے راجہ لاہی کو فتح کیا، شکست فاس دی تھی، راجہ لاہی کو مغلوب کیا تھا، سندھ کو مفتوح کیا تھا۔ کس نے؟ محمد بن قاسم نے۔ ایمانی غیرت، ایمانی قوت میں للکارا تھا۔ سلام الدین ایوبی نے ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا۔ سلطان محمد فاتح 23 سال کی عمر میں اس دنیا کو فتح کیا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی 18 سال کی عمر میں مایا ناز کتاب التاریخ الکبیر لکھا تھا اس نے۔ یہ پہلے کی نئی نسل تھی، پہلے کی نئی پیڑھی تھی۔ طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کرنے کے لیے اپنی تمام کشتیوں کو جلا دیا۔ ایک سوال یہاں آ سکتا ہے، مولوی صاحب، ایک کمانڈر، جنرل، فوج کا اغوا اور لیڈر اپنے وسائل کو، آلات کو، فتوحات میں، جنگ میں کام آنے والی چیزوں کو اگر جس کو نابود کر دے، برباد کر دے، خراب کر دے تو یہ عقلمندی کی بات کہاں ہے؟ طارق بن زیاد نے تو اپنی کشتیوں کو جلا دیا، یہ غلط کیا انہوں نے؟ ذہن بات آ سکتی ہے، لڑنے کے لیے جانا ہے، اندلس کو فتح کرنا ہے، اندلس تک رسائی کے لیے بیچ میں دریا، اسے پار کرنا ہے، عبور کرنا ہے، پار کر لیا۔ پار کرنے کے بعد فوج آمنے سامنے ہے۔ اب پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟
کشتیوں کو جلا دیا. سوال یہاں آ سکتا ہے بھائی صاحب کیوں جلا دیا؟ یہ تو اچھا کام نہیں کیا انہوں نے، واپس کیسے ہو گئے؟ بات آ سکتی ہے. کس چیز نے جلوایا؟ کیوں جلایا؟ وجہ کیا تھا؟ ریزن کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ جواب ایمانی غیر، ایمانی قوت، ایمانی جذبہ. وجہ کیا تھی؟ تاریخ نسیات نے سوچا کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو غلبہ دلانے کے لیے نکلے ہیں، اعلی کلمت اللہ کے خاطر ہم آئے ہوئے ہیں. ہم فتح یاب ہو یا مختوم ہو، غالب ہو یا مغلوب ہو، ہم کامیاب ہو یا ہارے. اگر کامیاب ہو گئے تو اچھی بات، اگر مغلوب ہونے لگے، شکست کا سامنا ہونے لگا تو ذہن میں بات آئے گی فوراً کہ ساحل سمندر، ساحل دریا کشتی ہے، چلو بھاگ لیتے ہیں، دوڑ لڑے گا. اب تو ہار کی منہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، چلو جلدی جلدی پیٹ پھیرتے اور بھاگ جاتے. کیا ضرورت ہوگی لڑنے کی؟ اب تو ہار ہی ہے. جلایا کیوں؟ اگر ہم ہارے گئے تو بھی نکلے اللہ رب العالمین کے خاطر، شہید ہو کے رہے. جسم لے کر کے واپس نہیں جانا ہے، فتح ہوئے تو اچھی بات، اگر ہار کا منہ دیکھنا پڑا تو واپس نہیں جانا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہونا ہی ہونا. ایمانی قوت، ایمانی جذبے نے انہیں للکارا، ابھارا. اس بنیاد پر پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ اپنی تمام کشتیوں کو جلا کر دیا. نہ رہے گا بانس، نہ بجے کی بانسری. دل میں خیال ہی نہیں آئے گا. اگر خیال بھی آئے گا تو دوسرا خیال یہ آئے گا کہ ارے بھائی کشتیاں تو جل گئی ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ لڑوٹے ہی ختم ہو جائے. ایمانی غیرت، ایمانی جذبہ. یہ پہلے کے بچے تھے، پہلے کی نسل تھی. اور آج کل کی نسل، آج کل کی اولاد، آج کل کے بچے کیسے ہیں؟ موازنہ نہیں کر سکتے اس کو. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک تو نکل جائے وہ لگا. موضوع سے چوتھا حصہ کہ پھر ولی صاحب ہمارے جو بچے خراب ہو رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ ریزنس کیا ہے؟ وجوہات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ چند ایک بتلانا چاہوں گا. جو میں بتلاؤں گا ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہو تو بعد میں کوئی پکڑ ڈالے کوئی صاحب یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے. انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن میں چند ایک رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. ہماری نئی نسل، ہمارے بچے، ہماری اولاد جو بگڑ رہی ہے، بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے پہلا سبب، پہلی وجہ یہ ہے، آپ وجہ کو سبب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. نہیں بس یہی فرض ہے، یہی فرض نہیں، بتلانا مقصود ہے، ترتیب مقصود نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے بچے دینی تعلیم سے قصور دور. دینی تعلیم، اصلی تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں. دینی تعلیم سے ہمارے اور آپ کے بچے کوسوں دور ہیں. نہ بلد ہیں، نہ واقف ہیں، جاہل، جس کی وجہ سے ہمارے بچے یا ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے. انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا اللہ کون ہے. اگر کسی بچے سے پوچھو، حالانکہ یہ چیز شروع ہی سے معلوم ہونی چاہیے، یہ چیز تو معلوم ہے لوگوں کو، بچوں کو. اے فار ایپل یاد ہے، اچھی بات. بی فار بال بیٹ یاد ہے. اور کم بچے ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے اے فار اللہ، بی فار بسم اللہ. یہ والے بچے بہت کم ملیں گے. ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی نہیں جاتی. انہیں ہمارے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، شہادتین کیا ہے،
نماز کا طریقہ کیا ہے، روزہ کسے کہتے، جو اسلام کی مبادیات ہیں، اساسیات ہیں، بنیاد ہیں، جو ارکان اسلام ہیں، ارکان ایمان ہیں، یہ جو بیسکلی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، مبادیات کی حیثیت جو رکھتی ہے، ہمارے بچے اس سے ناواقف اور نابلد ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم ڈالیں، میں اس کا ممکن نہیں ہوں۔ وہ تعلیم، وہ علم، وہ نالج جو حلال ہے، درست ہے، صحیح ہے، ہم دینی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم کو بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا آپ اپنے بچے کو اچھا ڈاکٹر بنائیے، کون منع کر رہا ہے؟ آپ اپنے بچے کو اچھا انجینئر بنائیے، اچھا اسکالر بنائیے، بہترین محقق، مفسر، کچھ بھی بنائیے آپ، وہ علم جو حلال اور جائز ہے دینی علوم کے ساتھ ساتھ اسے بھی آپ ان چیزوں سے اسے بھی آراستہ اور آراستہ دیجیے۔ کوئی نہیں انکار کر سکتا یہ تعلیم مت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، نبی بنا کے بھیجے گئے، اس وقت پوری دنیا کی کیا حالت تھی دوستوں؟ عمومی طور خصوصی طور پہ اہل عرب، اس سے خاص اہل مکہ اور اخص الخاص اس سے کہیں اور خاص اہل قریش کی کیا حالت تھی؟ شاید کہ دنیا کی کوئی ایسی برائی رہی ہو جو ان کے اندر نہ پائی جا رہی ہے۔ بے ایمانی، جھوٹ، مکر و فریب، ڈاکہ زنی، رہزنی، شراب نوشی، قہوہ بازاری اور نام توڑ میں کمی، اسی طریقے سے زناکاری، عیاشی، مکاری، دنیا کی جتنی بھی غلاظتیں، برائیاں ہو سکتی تھیں، اہل عرب، بالکل بالعموم پوری دنیا، خاص طور پہ اہل عرب، اس سے خاص اہل مکہ، اس سے خاص اہل قریش، دنیا کی کون سی ایسی برائی تھی جو ان کے یہاں نہیں پائی جاتی؟ آج کل ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی؟ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ نام تھوڑا سا چینج کر دیں، لیکن برائی پائی جاتی ہے، برائی پائی جا رہی ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اٹھایا لاٹھی اور ڈنڈا، لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا؟ تم شراب کیوں پی رہے؟ رک جاؤ۔ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ لو تم بھی۔ تم بےایمانی کی کر رہے؟ لو تم بھی۔ مارنا پیٹنا شروع کیا؟ نہیں پوچھتے۔ جب نبی بنائے گئے تو غار حرا کی پہلی آواز کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ الق کی آیات بتائی جا رہی ہے۔ پڑھنے پڑھانے کی بات کہی جا رہی ہے، اس اللہ کا نام لے کر کے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اس کا نام لے کر کے پڑھو۔ پڑھنے اور پڑھانے کی بات کہی جا رہی ہے، کیوں؟ نکتہ ہے کیوں پڑھنے پڑھانے کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ پورا عرب، پورا مکہ، پورا اہل قریش، پورے کے پورے لوگ بالکل غلاظتوں میں لبت ہیں، یہاں پڑھنے پڑھانے کی بات کہی جا رہی ہے، ان کو روکا جاتا پہلے تب بات بنتی۔ دوستو اس لیے پڑھنے پڑھانے کی بات آئی کہ جب لوگ یہ علم سے واقفیت رکھیں گے، علم سے قریب ہوں گے، جہالت خود بخود دور ہو جائے گی، جہالت خود بخود دور ہو جائے گی۔ جب پڑھیں گے، سمجھیں گے تو اس کے بعد فوراً وہ آہستہ آہستہ جو غلط چیز ہے اس سے اپنے آپ کو دور کرتے جائیں گے۔ شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے حدیث میں فرمایا تھا، راوی حدیث میں انس رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواه ماجہ فی سنن، حدیث نمبر 224، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر۔ اس میں لفظ کل میں پوری کائنات کے لوگ شامل ہیں، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو،
آج کل ایک ماحول بن پڑا ہے، بالخصوص مالداروں میں، ارے یار اپنے بچے کو مدرسے میں کیوں بھیجیں گے؟ لوگ کہیں گے وہ بالکل کسی لائق نہیں، لگتا ہے اسے گھر میں کچھ کھانے وانے کا نہیں ہے، مدرسے میں بھیج دیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے، گری ہوئی نظروں سے دیکھتے، کرتا پجامہ والوں کو، صحیح بہت تلخ بات کہہ رہا ہوں، تلخ بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو غصہ آ جائے، لیکن ہے یہ حقیقت۔ کسی مولوی صاحب کو دیکھا، کسی طالب علم کو دیکھا، فوراً ذہن میں اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ مل جائیں جو صحیح کیا کرتے ہو، ارے یار کوئی غریب بچہ ہو مدرسے میں پڑھ رہا، کوئی یقین تو نہیں ہے، کوئی اس کی کفالت کر رہا ہوگا، یہ ذہن میں بات آ رہی ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے یہ ذہن بنا لیا، اور یہ ذہن جو ہی آپ کے دماغ میں بیٹھا، آپ نے اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو مدرسے سے دور کر دیا۔ ہماری اولاد کو بھی لوگ یہی سمجھیں گے، یہ غلط نظریہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ ہم ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں کو دینی اداروں سے، مدرسوں سے، جامعات سے نہیں جوڑتے، ظاہر سی بات ہے ان کے اندر دینی شعور، دینی غیرت، دینی بیداری، دینی جذبہ کہاں سے پیدا ہو؟ تو بھائی کہاں سے پیدا ہو؟ یہ فکر، یہ سوچ بدلنی ہوگی دوستوں، عزت نہیں ہوگی، عزت کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ آپ مالداروں کے انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ اپنے میدان میں ماہر ہوں گے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی طالب علم باعمل ہے، کوئی عالم باعمل ہے، گرچہ وہ روڈ پہ سونے والا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے نہیں نوازا ہے، اگر وہ باعمل ہے تو آپ کے حویلی میں رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر، بہت کم بات ہے۔ یہ پہلا سبب ہے، پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسری وجہ، دوسرا سبب، ہمارے بچے، ہماری نسل برباد کیوں ہو رہی ہے؟ اختلاطی تعلیم، مخلوط تعلیم، بچے اور بچیوں کے لیے اسکولز میں، کالجز میں الگ الگ سیپریٹ مکان نہیں ہے، ایک کلاس روم ہے، اسی میں بچے بھی بیٹھے ہیں، بچیاں بھی بیٹھی ہیں، ایک بینچ لگا ہوا ہے، اسی ایک بینچ پہ بچی بھی بیٹھی ہے، بچہ بھی بیٹھا ہے۔ شیطان ہر انسان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، خون کے مانند سب کے اندر شیطان دوڑ رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ ایک سوال یہاں کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کی اولاد صبح سویرے نہا صبح تڑکے اٹھتے، فریش ہوتے، نہاتے دھلتے، سیٹنگ کرتے، بیگ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ کالج، اسکول، پہلی پیریڈ لینی ہے، پہلا لیکچر لینا ہے، فلاں پروفیسر کا ہے، بہت ہی اہم ہے، اگر وہ لیکچر مس ہو گیا تو اپنا سمجھے کہ پورے مہینے کی تعلیم چلی گئی۔ یہ فکر لے کر کے ہمارے بچے جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک، کالج میں، اسکول میں انٹری مارا، کلاس میں پہنچے، بینچ 1 ہے، سیٹ 3 ہے، ایک بچی بیٹھی ہے، 2 بچے بیٹھے ہیں۔ ایک سوال یہاں ہے کہ بھلا یہ بتاؤ، جس مقصد کو لے کر کے آپ کی اولاد، آپ کی نسل، آپ کا بچہ یا بچی نہار کو صبح سویرے اٹھے، فریش ہوئے، اس لیے فلاں لیکچر لینے کے لیے، کس تعلیم کو سیکھیں گے؟ اس لیکچرار کے، پروفیسر کے لیکچر کو سنیں گے، یا وہ تعلیم، وہ چیز جو بیچ میں حائل ہے، بینچ کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے؟ جھکتا ہوا سوال، کون سی تعلیم؟ شیطان ہر کسی کے پیچھے دوڑتا ہے،
کون سی تعلیم حاصل کریں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اپنا تمام جو بھی تمام چیزیں اس کے اہم سے اہم چیزوں میں تھی تمام چیزوں کو بھول جائیں گے اور بینچ پہ جو بیچ میں بیٹھی ہوئی تعلیم ہے اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جواب آتا ہے ہم سوئے بھی ہیں دوستوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، جگنا ہوگا، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہوگا کہ ہم اپنے بچے کو کہاں بھیج رہے ہیں، اپنی بچی کو کہاں بھیج رہے ہیں۔ آپ دیجیے تعلیم، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، لیکن ان کالجز کا ان اسکولز کو بھی چوز کیجیے جہاں سیکرٹ تعلیم دی جائے۔ آپ مگن ہیں، آپ لوگوں میں عام کر رہے ہیں، ارے آپ اپنے علاقے کا جو نامور اسکول ہے کالج ہے اس میں اپنے بچے یا بچی کا ایڈمیشن کرائیں۔ بہت پاور لگایا، کرسی کا فائدہ اٹھایا، تب جا کر کے ایڈمیشن ہوا، سب نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو اپنا چل رہا تھا اس لیے ہو گیا، دوسرا نہیں کروا سکتا، مگر کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اور آپ ایسے موقع سے اپنی اولاد اپنے بچوں یا بچیوں کی زندگی کو سنوار نہیں بلکہ بگاڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ کون؟ ہم اور آپ، ماں اور باپ۔ آپ تعلیم کیجیے، حلال تعلیم دیجیے، لیکن جہاں سیکرٹ ہو، مخلوط تعلیم نہ ہو۔ آپ دیکھیے آئے دن پیپرز میں، اخبار میں، نیوز میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، فلاں کوڑے دان کے پاس نوزائیدہ بچہ ملے، فلاں گٹر میں 1 مہینے کی بچی ملی، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا۔ کیوں؟ جو بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے اولاد کے بچے مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کبھی ہم میں سے کوئی بھائی اپنے اولاد کے اسکول یا کالجز میں جاتے ہیں، آفس میں پہنچتے ہیں، اس کا اٹینڈنس دیکھتے ہیں، اس کا کیریئر کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے، اس کی حاضری کیا ہے، کبھی جا کر کے ملتے ذمہ داران سے اللہ ماشاء اللہ کوئی چاہے مل جائے، اکثر نہیں۔ ہم اپنے میں مگر اپنی تجارت میں، بزنس میں، ہمارے بچے اپنے تجارت اور بزنس میں مگر۔ کبھی ہم نے اور آپ نے پوچھا اپنے بچوں سے بیٹا یہ جو ریفل موبائل لیے ہو، ریفل کہاں سے ہوتا ہے؟ کہیں میری جیب تو نہیں کاٹتے، والدہ کو تنگ تو نہیں کرتے، کہیں اور تو نہیں دے رہا؟ کبھی سوال ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے بچوں کو مخلوط تعلیم دے کر کے بنا نہیں رہے دوستوں، بلکہ بگاڑ۔ یہ دوسری وجہ۔ نمبر 3، تیسری وجہ، ہمارے بچے برباد کیوں ہو رہے؟ ہمارے بچے، ہماری نئی نسل، ہماری اولاد اس لیے برباد ہو رہی ہے کہ ان کے پاس وہ آلات، وہ اوزار، وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاق کو، انسان کے کردار کو، انسان کے کیریکٹر کو برباد کرے گی۔ وہ آلات، وہ چیزیں، وہ وسائل ہمارے بچے، ہماری اولاد استعمال کر رہی ہیں جس سے انسان کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، کیریکٹر لیس ہوتا ہے انسان۔ اب ان آلات کا تعلق چاہے انٹرنیٹ سے ہو، موبائل سے ہو، کمپیوٹر سے ہو، لیپ ٹاپ سے ہو، ٹیبلیٹ سے ہو، بیئر بار سے ہو، ڈانس بار سے ہو، قہوہ خانے سے ہو، گردے میگزین سے ہو، فلمی دنیا سے ہو، یا اور کسی بھی چیز سے، آپ جو بھی چیزیں شمار کر سکتے ہیں شمار کر لیجیے۔ ہمارے بچے وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو انسان کے اخلاق کو برباد کرتی ہیں۔ میرے نزدیک، ہو سکتا ہے کسی کا نظریہ الگ ہو، جتنا بھی میں نے شمار کروایا ان میں میرے نزدیک سب سے گندی اور بری چیز کیا ہے؟ موبائل، اسمارٹ فون، آئی فون، اسمارٹ فون، کون سا فون، یہ فی الحال ہمارے بچوں کو سب سے زیادہ خراب کرتا ہے۔
کیوں؟ کمپیوٹر کون لے کے ڈوئے گا؟ لیپ ٹاپ کون بڑا سا لے کے جائے گا؟ ٹیبلٹ بھی بڑا پڑ جائے گا، فلم دیکھنے جانا پڑے گا، گندے میگزین لے کر کے ڈھونا پڑے گا، موٹی بک ہو جائے گی۔ اس موبائل میں، موبائل چھوٹا، پوری دنیا مٹھی میں، موبائل میں پوری دنیا مٹھی میں۔ ہمارے بچوں میں سے اکثر بچے اچھی چیز نہیں دیکھتے، اکثر اچھی چیز نہیں دیکھتے، بری ہی چیز دیکھتے ہیں، بری ہی چیز دیکھتے ہیں، اچھی چیز بہت کم دیکھنے والے کہیں گے آپ۔ اس موبائل میں دنیا کی بری سے بری چیز آپ کو ملے، جس کا تصور، جس کا خیال بھی آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے بچے اسی کو دیکھ کر کے اسمارٹ بن رہے، گندے بن رہے، ان کا خیال گندا ہو رہا ہے، ان کی ذہنیت، ان کی سوچ، فکر، تمام کی تمام چیزیں گندی ہوتی جا رہی ہیں۔ ذمہ دار کون؟ ہم اور آپ۔ کیا ضرورت ہے اسمارٹ فون کی؟ کیا ضرورت ہے آئی فون کی؟ کیا ضرورت ہے مہنگے فون کی؟ کوئی ضرورت ہے؟ بزنس، تجارت تو آپ کر رہے، آپ کا بچہ نہیں کر رہا، آپ کی بچی نہیں کر رہی ہے۔ ہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کوئی سفر والا سادہ دے دو موبائل، ایمرجنسی میں کام آئے، کس حد تک؟ اس حد تک دیجیے۔ ارے مولوی صاحب لوگ کیا سوچیں گے؟ سوچنے کی بات آ گئی، مولوی صاحب لوگ کیا سوچیں گے؟ اور آپ اس مائزر آتی ہے، مائزر آتی ہے، لوگ کہیں گے میرا بچہ تو کالج جائے گا ہی نہیں، لوگ چلائیں گے بچے اس کو، چلائیں گے، ارے میرا باپ کیسا ہے، میری ماں کیسی ہے، تو کہیں کسی غریب گھرانے کا تو نہیں ہے، کھانا پینا آتا ہے یا نہیں ہے، تمام چیزیں سننے کو ملے گی۔ یہ چیز آپ سوچ رہے، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ اس فون کی وجہ سے آپ کی اولاد کی پوری زندگی برباد ہوگی، پوری زندگی۔ خدا نہ خواستہ آگے چل کر کے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کی یہ اولاد جسے آپ نے فون دے رکھا ہے کہیں کا نہ ہو۔ یہ آپ بھی سوچتے ایک چیز اور، موبائل دے کر کے ہم اپنے بچوں کو چوری کرنا اور جھوٹ بولنا بھی سکھاتے، ستانا بھی سکھاتے۔ وہ کیسے؟ یہ چیز آتی ہے، اس پہ انکار مت کیجیے گا۔ آپ نے موبائل دیا اپنے بچے کو، اور اکثر بچے بازی مانگنے جاتے ہیں ماں سے۔ ماں بیچاری نرم دل ہوتی ہے، مہربان ہوتی ہے اولاد پر بالمقابل باپ کو۔ موبائل کو آپ نے دے دیا، دلا دیا، ریفل کرانا ہے، اور اپنے ریفل کے ساتھ ساتھ جو مخلوط تعلیم ہے نا، ریفل کروانی ہے دوسرے کے لیے بھی، گرل اور کون فرینڈ اور کون فرینڈ، اس کی بھی کرانی ہے، پرسنالٹی بنانی ہے۔ اگر نہیں بناؤں گا اس کا ریچارج تو پھر اپنا بھی لوچا ہو جائے گا، اپنا بھی دیکھنا اس کا۔ اب ریفل کے لیے کہاں ہوں؟ ماں کو تک کرتے، ماں کو تک کرتے۔ آپ نے پینٹ شرٹ نکالا، جیب کاٹ دو، چوری چھپے نکالتے۔ چوری کرنا کس نے سکھایا؟ آپ نے سکھایا، مہنگا فون دے کر کے، طالب میں بھیج کر کے آپ نے چوری کرنا سکھایا، جھوٹ بولنا آپ سکھا رہے، ماں کو تنگ کرنا کون سکھا رہے؟ آپ سکھا رہے۔ آج لوگ بیچارے ماں کو پریشان کرتے ہیں، ماں رونا تھوڑا، کالج میں تھوڑا چیز ہے، تھوڑا فنکشن ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ روپیہ چاہیے، ماں بیچاری کیا جانے دے دیا، فنکشن کا کچھ نہ کچھ بھی نہیں، کوئی تقریب نہیں، کوئی پروگرام نہیں، پھر دوسرے کا کروانا، جھوٹ۔ اگر ماں بیچاری تنگ آ گئی، کتنا دے، عادت پڑ گئی، پینٹ لٹک رہی ہے، باپ کی چوری کرنا سیکھنا شروع کر دیا۔ کون سکھا رہے؟ آپ اور ہم سکھا رہے۔ بعد میں آخری حد کیا ہے؟ اگر نہیں ملتا ہے تو ماں کو جلانا دھمکانا شروع۔ ماں اگر نہیں دیا نا تو میں یہ کر جاؤں گا، وہ کر جاؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، بیچاری ماں پریشان۔ یہ سب کون کر رہے؟ ہم اور آپ کر رہے، اپنی اولاد
بچیاں نئی نسل کہاں جا رہی ہیں؟ یہ تیسری وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی وجہ ہماری نئی نسل برباد کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، نئی نسل کو اچھے مربی نہیں مل پا رہے۔ اور بہت اہم چیز ہے، ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو اچھے مربی نہیں مل پا رہے، اچھے گارجینز، اچھے سرپرست، دوسرے لفظوں میں واضح طور پہ اچھے ماں باپ نہیں مل پا رہے، اچھے ماں باپ نہیں مل پا رہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے برباد ہو رہے۔ وہ کیسے بولی صاحب میں برباد ہو گیا؟ میں آپ کو خراب لگ رہا ہوں کیا؟ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ہمارے کچھ بھائی ہیں جو اچھے مربی نہیں ہیں۔ وہ یوں کیسے؟ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارا بچہ بھی نہیں پڑھے گا اللہ ماشاء اللہ۔ روزہ نہیں رکھ رہے، ہماری اولاد بھی نہیں رکھے گی۔ کیوں؟ اس لیے یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ بچے بالکل نوزائیدہ پیڑ درخت کے مانند ہوتے ہیں، چھوٹا سا کوئی تنا ہو، درخت ہو، اس کے مانند ہوتے ہیں، جس کی جانب اس پیڑ کو موڑو گے آگے چل کر کے اسی کی جانب کو مڑتا ہوا چلا جائے۔ بچوں کو اگر کتنے ایسے بھائی ہوں گے جو نماز کے وقت میں اذان سن کر کے یا ٹائم مل جائے ان کو، تو وہ اپنی انگلی کو پکڑا کر کے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مسجد لاتے ہوں گے، اور کم ملتے ہوں گے، اور کم۔ اچھی مربی، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھ رہے، ہمارے بچے روزہ نہیں رکھیں گے، ہم ترازو مار رہے، کانٹا مار رہے، بےایمانی کر رہے، بدمعاشی کر رہے، بےایمانی کر رہے، دنیا کی تمام غلط چیزیں کر رہے، ہمارے بچے ہمیں بھی دیکھ کے کریں گے۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے، دھان کی روپائی کر کے آپ گیہوں نہیں پا سکتے، بری تربیت کرو گے تو اچھے بچے نہیں پا سکتے، اچھے بچے نہیں پا سکتے، نئی نسل کو اچھے انداز میں نہیں پا سکتے، برے بچے ملیں گے، بری اولاد ملے گی۔ تو ہمیں بچوں کو بنانے سے پہلے اپنا بننے کی ضرورت ہے، اچھا مربی بننے کی ضرورت ہے، اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اچھا سرپرست، اچھا بہترین باپ، بہترین ماں بننے کی ضرورت ہے، بہترین ماں بننے کی ضرورت ہے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں اور جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ، آپ کے اولاد میں سے کوئی ایک بچہ آپ کے سامنے سگریٹ پیے، تمباکو کھائے یا کوئی برا کام کرے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کا بچہ آپ کے سامنے سگریٹ کی کش لگائے، آپ کیا کرو گے؟ ڈانٹیں گے، ماریں گے، چھوڑ کے پھینک دیں گے، یا کچھ سزا دیں گے؟ یہ کریں گے ضرور۔ بہرحال کم سے کم کیا ہوگا؟ اگر بہت پیار کر رہے ہیں، اکلوتا کتوا ہے، اکیلے اگر ہے تو بہت پیار ہوگی، اسے ماریں گے لیکن چھوڑ کے پھینک دیں گے ضرور، کریں گے، یہ کریں گے ضرور۔ یہ نہیں کہیں گے چھوڑیں گے نہیں اسے کہ یہ بیٹا پی مست ہو جائے، ایسا نہیں کریں گے میرے خیال سے۔ اب اگر اس موقع سے جب آپ اسے چھوڑنے جا رہے ہیں، اتفاق سے آپ بھی سگریٹ نوشی کے عادی ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، جب آپ نے اپنے بچے کو چھوڑنا چاہا، پھینکنا چاہا، اگر وہ بچہ وہی ایک چھوٹا سا سوال کر دے، کوشچن کر دے کہ ابو جان آپ بھی پیتے ہو، ابو جان آپ بھی پیتے ہو، کیوں آپ پیتے ہو؟ آپ پیو تو اچھا، میں پیوں تو برا، میں پیوں تو مار کھاؤ، آپ پیو تو آپ کو کون مارے؟ کیا جواب دو گے؟ آپ جواب کیا دو گے؟ ایسے موقع سے آپ کی زبان میں تالا لگ جائے،
اگر آپ کا بچہ یہ کہہ دے کہ باپ جان آپ پیوں تو اچھا، میں پیوں تو برا، میرے لیے ہانیکارک یا برا کیوں ہے؟ ایسے موقع سے اس سوال میں آپ کا کوئی جواب نہیں، آپ کی زبان گونگی ہو جائے گی، گونگی، کچھ بھی جواب نہ آنا پڑے گا دوستوں۔ تو اگر آپ برے ہیں آپ کی اولاد بری ہوگی، اچھے عادت کے مالک ہوں گے آپ کی اولاد اچھی ہوگی، برے عادت کے مالک ہوں گے آپ کی اولاد بری ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والوں کی جماعت، ایمان والوں پہلے اپنے آپ کو جہنم کی ایندھن سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، قوا اولادکم نہیں کہا گیا ہے، انفسکم کہا گیا۔ آپ جب اچھے ہو جاؤ گے، آپ جب اچھے اخلاق و اقوال کے مالک ہو جاؤ گے، ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پہ لاؤ گے۔ برے رہو گے آپ اپنے اولاد کو اچھا نہیں بنا سکتے الا ماشاءاللہ۔ اسی لیے کہا گیا پہلے اپنے آپ کو سدھارو، اچھا بناؤ، پھر اپنے اولاد کو بناؤ، انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے آپ کی اولاد کو بخود صحیح ہو جائے گا۔ اس یہی میتھڈ، یہی چیز ماؤں کے لیے بھی، ماؤں کے لیے بھی۔ اچھی بچی اگر ہے، اچھی بچی ہے تو ماں بری ہے۔ ماں نے کبھی کہا اپنی بچی سے کہ بیٹی نماز پڑھ لو، ٹائم ہو گیا، بلکہ آپ کو کچھ مائیں ایسی ملیں گی، اگر اچھی بچی ہے، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہی ہے، بچی چاہتی ہے کہ ٹی وی آف کر دو، بند کر دو، ماں کو جھٹک دیتی ہے، بیٹھ ادھر، اور اچھا شاٹ آ رہا ہے، اور اچھا سیریل آ رہا ہے، اتنا بہترین ہوتا شاٹ آیا، تیری جرات، تیری جسارت کیسے ہوئی ٹی وی بند کر دے؟ اب یہ بتاؤ کہ یہ بچی بنے گی یا بگڑے گی؟ کاش کہ ہم نے جب اپنی بیوی کا انتخاب کیا تھا تو اچھی بیوی کیا ہوتا، بہترین بیوی کا انتخاب کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بھی سکھاتے، جھوٹ سکھاتے، ہمارے بچے جھوٹ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیسے؟ ہم سے سیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ کہاوت مشہور ہے کہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں، بچے من کے سچے ہوتے ہیں، بولنے والے ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو ان کے سامنے سے چیزیں گزرتی ہیں وہی چیز اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ کا کوئی ملنے والا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ناک کیا، آپ کے گھر میں آپ کا چھوٹا سا بچہ ننا منا، بچہ کیا دوڑتے دوڑتے آپ لیٹے ہیں، دروازہ کھولا، انکل بھاگتے ہوئے پھر آیا، ابو انکل آئے ہوئے ہیں، آپ کو پوچھ رہے ہیں، کون کس کو آنا تھا، ابھی بیچ میں آ گیا، ابھی آرام کراؤ، یہ ہو وہ بزی، جو بھی ہے کرا شکل جاتا کہہ دے کہ ابو گھر میں نہیں، کیا کہہ دے؟ ابو گھر میں نہیں ہے۔ بیچارہ وہ بچہ ماں کا سچا، وہ کیا جانے جھوٹ اور صحیح، وہ گیا دوڑتے بھاگتے، کیا کہا؟ انکل جی، انکل جی، ابو بولے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، ابو بولے ابو گھر پہ نہیں ہے، آپ کی پورٹ کھول دیا، آپ کی پورٹ کھول دیا۔ اتفاق سے اگر وہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا آپ کا جگری دوست تھا، آپ پر جان دینے والا، جان لٹانے والا دوست تھا، جگری دوست، اب اس کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ ارے یار یہ تو ایک جھوٹ اس کا پکڑا گیا، ابو بولے ابو گھر پہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیسے کتنی بار وہ ایسے کھلواڑ کر چکا ہو، جو امید آپ سے اس کی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنی بار لگا دیا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا میرے ساتھ، اب یہ تو بھروسے کے لائق نہیں ہے، گھر پہ ہے، اندر کہہ رہا گھر پہ نہیں ہے۔ اب دھیرے دھیرے ظاہر سی بات ہے لگاؤ نصیحت دھیرے دھیرے ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ حقیقت، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہم اور آپ برباد کر رہے ہیں، ہم خود اچھے مربی نہیں ہیں، اچھے سرپرست نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر کے بری
دوستوں کہ ہمارے بچوں اور بوڑھوں سے مراد عمر دراز بزرگ آستانے اور پیری مسجد والے نہیں، عمر دراز لوگ، بچوں، نئی نسل اور عمر دراز کیا گھر کے جو مسئولین ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے درمیان دوری پائی جا رہی ہے۔ کچھ ماں باپ ایسے ہیں گھر ہی میں رہ رہے، ہفتوں ملاقات نہیں ہوتی بچوں سے، ہفتے ملاقات نہیں ہوتی، روٹین کیسے؟ بچے جب رہتے تو وہ نہیں گھر میں، وہ گھر میں تو بچے گھر میں، کب سنڈے کے دن ملاقات کرتے ہیں، کبھی سنڈے کے دن، جمعہ کے دن، ویکلی ملاقات ہوتی، کس سے؟ باپ سے۔ تو والدین یا مسئولین یا ذمہ داران سے اور بچوں کے درمیان دوری پائی جا رہی ہے، دوری۔ اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ جاؤں والد صاحب کون سی تجارت کر رہے، کون سا بزنس کر رہے، دکان کہاں سی ہے، کس چیز کی دکان ہے، ہمیں بھی جانا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اس ماں باپ ارے تجھے کیا ریزرو ہوتی، ابھی یہ تو میرا کام ہے، میں سنبھال رہا ہوں، جب تم میرے لائق ہو جانا تب ایسا کرنا، ابھی تو جا کھیل کود اپنا کام کر، پڑھ لکھ۔ نہیں دوستو، نہیں، آپ اپنے امور میں، معاملات میں، تجارت میں، بزنس میں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھیے، معاملات میں مشورہ کیجیے، ان سے رائے لیجیے، ہو سکتا ہے کہیں آپ کا خیال، آپ کا دماغ نہ جا رہا ہو، آپ کے اولاد آپ کے بچے کا دماغ نہ جا رہا ہو، دوری مت بنائیے، کنارہ کشی مت اختیار کیجیے، اپنی اولاد اور اپنے درمیان لگاؤ رکھیے، جوڑ رکھیے، دوری مت بنائیے۔ دیکھیے دوری رکھنے سے بچوں کے درمیان بھی ایک ہو جاتا ہے، خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ والد صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو آنے ہی نہیں دے رہے، ہمیں یہ، ہمیں وہ، ہمیں پتہ نہیں کیسا سوچ رہے، ایسا سوچے رہتے ہیں بچے۔ تو والدین کو چاہیے، سرپرست کو چاہیے، ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے ہر معاملات میں، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی معاملہ ہو، اچھا ہو برا ہو، تمام معاملات میں اپنے بچوں سے مشورہ لیتے رہیں، دخل دیتے رہیں، ان سے رائے لیتے رہیں، یوں ہی نہ چھوڑیں۔ دیکھیے ایک مثال میں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، کتنا اہم معاملہ تھا، ذبح کرنے، اللہ کے راستے میں قربانی پیش کر دی، چاہتے تو چوری چھپے لے جاتے اور چھری دیتے، چھوٹا بچہ تھا، نہ پوچھتے، مشورہ نہ لیتے، لیکن مشورہ لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر مشورہ نہیں لیتے تو ہو سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے کہ لے گئے چوری چھپے، پٹخا، بچے کو پتا نہیں ہے، الٹ پلٹ کرتا، بھاگتا، ادھر ادھر ہوتا یا نہیں ہوتا، پتا نہیں تھا اس کو، اچانک والی چیز تھی، ایسا ہو سکتا، لیکن چھوٹا بچہ اس سے رائے لے رہے، مشورہ لے رہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر کے 110 تک کی آیات کو آپ پڑھیے، پوچھ رہے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ایسے ایسے کچھ کو سمجھ کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ پندرہ مادہ رائے لے رہے ہیں، کتنا اہم معاملہ ہے ذبح کرنے کا، وہ بھی ایسا بچہ جسے اللہ رب العالمین نے کافی دعاؤں کے بعد پیدا کیا تھا، بہت دعائیں کی گئی تھی نیک اولاد کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت دعائیں کی تھی، تب اللہ رب العالمین نے انہیں بڑھاپے میں ایک بچہ پیدا دیا، وہ بھی دے کر کے لینے والا تھا، کیا بنتی، لیکن نہیں، مشورہ لے رہے، مشورہ کرنے کا رزلٹ، فائدہ، ثمرہ کیا ملا کہ بچہ راضی ہو گیا، لے چلو، میں بھاگوں گا نہیں،
دوڑوں گا نہیں ادھر ادھر، کود پھاند نہیں کروں گا، دیکھ چلو صبر کرو، صبر کرنے والا ہو۔ مشورہ کرنے کا رزق مل رہا ہے نہیں تو مشورہ کرنا چاہیے، رائے لیجیے، یوں ہی مت چھوڑیے ورنہ ہمارے بچے برباد ہوں گے۔ ایک اور وجہ ہمارے بچے برباد کیوں ہو رہے ہیں، اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ انصاف کا ترازو یا مربع کسی ایک جانب اڑ جاتا ہے، برابر نہیں رہتا، میزان برابر نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نسل، ہمارے بچے برباد ہوتے اور ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، کیوں؟ انصاف نہیں کرتے، کسی کو 2 گالا دے دیا، کسی کو 1 دیا، کسی کو 1 بھی نہیں دیا، بچی کو تو پوچھتے ہی نہیں، بچی کو کسی ایرا جنا جیسے سمجھتے، شادی کر دیا ختم، بس کون حصہ دے رہا ہے، کون اپنا ساجیدار سمجھ رہا اپنی بچی، سب کچھ بچہ ہی بچہ، لڑکا ہی لڑکا نہیں۔ ہم اپنی اولاد کے درمیان ناانصافی کرتے، میزان برابر نہیں رکھتے، عدل کا جو تقاضا ہے اس کو ہم نبھاتے نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے بزرگوں میں چل پڑا ہے کہ جو بچہ کمانے کھانے لگا، جس کی چل پڑی، اس کی سائڈ لیتے، اس کی سائڈ لیتے، ارے اس کے یہاں چلو نا، وہاں تو بوٹی اور روٹی ملے گا، جس کی بیچاری کی نہیں چل رہی ہے اس کی سائڈ ہی دے رہے، اس کے پاس جاتے نہیں ایسا کون جائے گا نمک روٹی کھانے، شوربا اور روٹی جاؤں کھاؤں بڑا بچے کے یہاں، یا اس کے پاس جاؤں جس کو روٹی اور نمک ہی میسر نہیں ہے، حالانکہ کس کا ساتھ دینا چاہیے، بیچارے اس کی نہیں چل پڑ رہی ہے، اس کو سمجھانا، اس کو بتانا، آئیڈیا دینا، مشورہ دینا اس کو چاہیے، لیکن کیا چلو اس کی سائڈ لے رہے، وہاں جا کے اے سی میں بیٹھیں گے، اس کے یہاں تو پنکھا ہی نہیں ہے، کون جھیلے گا؟ یہ ناانصافی ہے دوستو، یہ ناانصافی ہے۔ ایک چیز نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1630۔ نعمان بن بشیر ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو مجھے بتا رہا ہوں، پھر ٹائم زیادہ نہیں ہوگا، کہ میرے باپ نے، نعمان کہے میرے باپ یعنی بشیر رضی اللہ عنہ، مجھے تحفے میں کچھ دیا، اپنے مال میں سے تحفے میں کچھ دیا، گفٹ دیا، وہ لے کر کے میں اپنے ماں کے پاس آیا، عمرہ بنت رواحہ، ماں کا نام کیا تھا؟ عمرہ بنت رواحہ۔ ماؤں کو عمرہ بنت رواحہ جیسے بننا چاہیے، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو عمرہ بنت رواحہ جیسے بننا چاہیے۔ لے کر کے بھاگے آئے، ماں کیا کہہ رہی ہے؟ میں اس گفٹ کو، اس ہدیے کو لینے سے راضی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ لگ جائے کہ ہاں دے سکتے ہیں، اس وقت میں نہیں دے سکتے۔ آج تک کی مائیں آنا چاہیے گاندھی دیوس، کہیں سے بھی آئے، کیسے بھی آئے، راتوں رات اگر آپ جھوپڑپٹی میں ہیں، راتوں رات آپ حویلی کے مالک بن جائیں تو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ نہیں پوچھیں گی کہ اتنی زیادہ پراپرٹی اس سے جلدی میں کہاں سے آئے، آنا چاہیے، بس آ گیا، بس آپ کی تعریف ہو جائے گی۔ نہیں آ رہے، ارے آپ کسی کے لائق نہیں، آپ، میری زندگی آپ کے ساتھ تو عجیب ہو گئی، جب سے میں تمہارے ساتھ آئے بالکل کیا سے کیا ہو گئی تیری سن، کیوں؟ دادی جی کمانے کے لیے، دادی جی آنے لگے، سب معاملہ رفع ختم۔ عمرہ بنت رواحہ جیسے بنے ہماری بہن، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں اس وقت تک یہ گفٹ، یہ ہدیہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی مہر نہ لگ جائے۔ اب کیا ہوا بھائی؟ وہ بشیر رضی اللہ عنہ بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جا رہے پہنچے، معاملہ بیان کیا، اللہ کے رسول صلی
جو ہم انصاف نہیں کریں انصاف کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے جو گفٹ ہدیہ دیا اپنے مال میں سے افعال کہا کا بیوالدی کا کلی، آپ نے اپنے دیگر بچوں کو بھی اس قسم کے ہدیہ اس قسم کا ہدیہ اور گفٹ دیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بولے، ہماری اولاد سے جھوٹ نہیں بولتے، سارے جھوٹ نہیں بولے. ایسا نہیں کہا کہ ہاں دیتے کیا دیا نہیں. اللہ کے رسول میں نے اوروں کو نہیں دیا، نعمان کو دیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے معاملے میں انصاف کرو. اولاد کے معاملے میں انصاف کر دو، انصاف کے ڈگر کو مت چھوڑو، اللہ رب العالمین سے ڈرو. ہم کیا ہوا بھائی مہر نہیں لگی، ہمارا بھی روان ہے کہ کما ایسی ہونی چاہیے، بچوں آئے وہ بس سمیٹنا نہیں چاہیے. بھاگے بھاگے آئے اور کیا کیا اپنا گفٹ لیا سمیٹے اور چلے گئے. نہیں انصاف نہیں تھا نا. اور بچوں کو نہیں دے رہے، ایک کو دے رہے صرف، کیوں؟ انصاف کہاں ہے؟ ہمارا بھی روان ہے غلط ہے یا صحیح؟ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ہمارا بھی روان ہے جیسے. اور دیکھیں ہمارے بچے برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں سے جب کوئی کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم ان کو سزا پہ سزا دینا چاہیے اور پکڑے مار دھاڑ یہ وہ شروع نہیں. اگر کہیں کوئی غلطی ہے، چھوٹی بڑی غلطی ہو جائے تو جو انصاف اسلام کا جو پیمانہ ہے عدل کا وہ کیا جائے گا. چھوٹی موٹی غلطی پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں، انہیں سمجھانا چاہیے. سمجھانے کے بعد اگر وہ اپنے غلط عادت و الفاظ سے باز رہ جاتے تو سزا دیجیے، پہلے سمجھائیے. امام احمد رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اردو میں بتاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے کھٹا ہوا، ایک چیز کی اجازت طلب کرتا ہے اور بری چیز، گندی چیز. اللہ کے رسول مجھے بے حیائی کا، غلط کاری کا، زنا کاری کا کی اجازت دے دیجیے. میں جوان ہوں، طاقت ہے ہمارے پاس، ہمیں زنا کاری کی اجازت دے دیجیے. اب یہ سننا تھا کہ جو اور دیگر صحابہ کرام تھے، دوڑنا چاہے پکڑنا چاہے پکڑو پکڑو مارو، یہ کیسی چیز ہے کہہ رہا ہے. اللہ کو بھی ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے آ کر کے زنا کاری کی اجازت، کیسا آدمی ہے اسے پکڑو. بات باتو آ رہی ہے ضرور. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہٹو ہٹو، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، اس کو میرے قریب لے گئے. زنا کاری کا ثبوت کرنے والا شخص نوجوان اسے قریب لایا گیا، اللہ کے رسول کے سامنے بٹھایا گیا، بیٹھا. اللہ کے رسول کے ساتھ یہ سمجھانے کا طریقہ اچھے انداز میں سمجھائیے اپنے اولاد، نئی نسل کو اچھے انداز میں سمجھائیے. اللہ کے رسول نے ایک مثال دی، جس چیز کی تم اجازت طلب کر رہے ہو، اگر کوئی شخص آپ کی ماں کے ساتھ اس کی اجازت طلب کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سوال کرے اللہ کے رسول اس نوجوان سے. نوجوان کیا کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں تو یہ ہرگز گوارا نہ کروں گا کہ کوئی شخص میری ماں کے ساتھ زنا کاری کا تصور بھی کرے، خیال بھی آئے ذہن میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، میں یہ نہیں کرنے دوں گا. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم زنا کاری کی جو اجازت طلب کر رہے ہو، جس کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی. لمبی بڑی مثال ہے، کئی مثالیں کی اس قسم کی زنا کاری کی، جس کی تم اجازت طلب کر رہے ہو، جس کے ساتھ وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی چچی. بہرحال تقریباً 6-7 لوگوں کو گرایا. ہر بار وہ شخص کیا کہا؟ لا چاہیے اللہ فدا کا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کر دے، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں،
میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول بار بار نہیں کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، پھوپھی ہوگی۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ نوجوان راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ سمجھانے کی ضرورت، بتانے کی ضرورت ہے، مثال اچھی اچھی مثالیں دے کر کے بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے برباد کیوں ہو رہے 2-3 منٹ میں معذرت کے ساتھ؟ ہمارے بچے اس لیے برباد ہو رہے، چھٹی یا ساتویں وجہ جو بھی ہو، اس لیے ہو رہے کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد، نئی نسل جو اپنا ساتھی بناتے، کمپینینز، دوست، بغیر سوچے سمجھے بنا لیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جسے ہم، کوئی بھی ہو، آپ ہو، ہم بوڑھے ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی کسی کو دوست بنا رہا ہے، یہ عام ہے، جنرل ہر ایک کے لیے کہ کوئی بھی جو کسی کو اپنا دوست بنائے تو ٹٹول کے بنائے، ایماندار ہے، بے ایمان ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، روزہ رکھتا نہیں روزہ رکھتا، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے نیک، اچھے، دیندار شخص کو ٹٹول کر کے، منتخب کر کے اپنا دوست بنائے۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة النحل. حاضرین کے ساتھ ہمارے اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا احسان ہوتا کہ اس نے ہمیں صحیح سوچ، اچھی فکر دی، اسے اختیار کرتے ہوئے ہمیں سیدھے راستے کو اختیار کیا اور اس سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت ڈھیر سارے انبیاء کرام کو بھیجا. لہٰذا عمومی طور پہ تمام انبیاء کرام اور خصوصی طور پہ نبیوں کی آخری بڑی آخری سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اللہ مبارک وسلم علیہ. انہوں نے ہم انسانیت کی ہدایت کے خاطر اپنی پوری کی پوری زندگی صرف کر دی. حاضرین، خطبہ رسولہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تحریم کی آیت پڑھی. اس مناسبت سے آج کے اس پروگرام میں اس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے چند لمحات بات رکھوں گا. وہ ہے ہماری نئی نسل برباد ہو چکی ہے. اس موضوع کے تحت چند باتیں ہوں گی. پہلی چیز اولاد یا بچوں کی اہمیت. نمبر 2، آج کل کی اولاد کس نہج کس طریقے کو اپنا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں آج کل کے بچے کیسے پائے جا رہے ہیں. نمبر 3،
ماضی کے یا ہمارے اسلاف کے چند نوجوانوں کی مثالیں. نمبر 4 وہ کون سے اسباب، وہ کون سے وجوہات اور ریزنس ہیں جنہیں اپنا کر کے ہمارے بچے، آپ کی اولاد، معاشرے اور سماج کے نوجوان بچے بچیاں بگڑ رہے ہیں. یہ چند باتیں ہیں. پہلی چیز، بچوں کی اہمیت ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں ہمیشہ بچوں کی اہمیت رہی ہے. چاہے وہ بہت پہلے کا زمانہ رہا ہو، ماضی قریب کا رہا ہو، حال کا ہو، مستقبل کا ہو، ہر زمانے میں بچوں کی اہمیت رہی ہے اور رہے گی. کہتے ہیں کہ جو خون کے آنسو ہوتے، رونا روتے جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. شادی کے بعد اگر 1-2 سال گزر گیا، بچے نہیں ہو رہے، دماغ میں وہ چیز آتی رہتی ہے کہ بچے ہو رہے ہیں، گھر خالی ہے، سونا ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، فلاں ڈاکٹر، فلاں حکیم اور فلاں جگہوں پر جانا شروع کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیا کریں؟ بچوں کے خاطر، پیدائش کے خاطر بچے پیدا ہوئے. بچوں کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھیے جنہیں اللہ رب العالمین نے بچوں سے نہیں نوازا. جو بیچارے بے اولاد ہیں وہ بچوں کی اہمیت کو ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، یا جن کے پاس بچے ہیں ان سے زیادہ سمجھتے ہیں. بچوں کے حوالے سے ایک مثال کہی جاتی ہے کہ بچے یا اولاد ریڑھ کی ہڈی کے معنی ہیں. ریڑھ کی ہڈی جس طریقے سے ایک جسم اگر وہ ریڑھ کی ہڈی سے خالی ہو جائے یا اس کے ریڑھ کی ہڈی کام نہ